تفسیر ضیاء القرآن جلد نمبر 3 15واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہف آیت نمبر 13 نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ ترجمہ: اے حبیب، ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کی خبر ٹھیک ٹھیک، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ اب ذرا وضاحت سے ان کا حال بیان ہوتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 کے بقیہ حصے کی تفسیر: اور ہم نے ان کے نور ہدایت میں اضافہ کر دیا، یعنی وہ ایمان لائے اور جب انہوں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا اور حکم خداوندی بجا لانے میں کسی کوتاہی کا ثبوت نہ دیا تو ہم نے ان کے دلوں کو نور ہدایت سے منور کر دیا اور ان کے سینے کو ہدایت کا گنجینہ بنا دیا۔ اسی مفہوم کو ایک دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ سورہ کہف آیت نمبر 14۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا۔ ترجمہ: اور ہم نے مضبوط کر دیا ان کے دلوں کو جب وہ راہ حق میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے برملا کہہ دیا، ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو، اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 14 کے پہلے حصے کی تفسیر۔ جب وہ آمادہ ہو گئے اور انہوں نے عزم بالجزم کر لیا تو ہم نے ان کے دلوں کو جذبہ استقامت سے معمور کر دیا اور وہ بے خطر آزمائش کے اس خارزار میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سورہ کہف آیت نمبر 14 کے دوسرے حصے کی تفسیر۔ ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمانوں اور زمین کا۔ جب انہیں دقیانوس کے روبرو پیش کیا گیا اور اس نے ان سے ان کے عقیدے کے متعلق دریافت کیا تو ایمان و عشق کسی مصلحت بینی کا روادار نہ ہوا، بلکہ خون آشام تلواروں کی جھنکار میں بے دھڑک یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب، جس کی جناب میں ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، جس کی شراب محبت سے ہماری روحیں سرشار ہیں، جس کی حمد کی لذت سے ہماری زبانیں آشنا ہیں، وہ ان کمالات کا مالک ہے، کیا وہ تمہارے آرٹیمس یا تمہاری ڈائنا دیوی میں پائے جاتے ہیں؟ سورہ کہف آیت نمبر 14 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ اگر ہم ایسا کریں تو گویا ہم نے ایسی بات کہی جو حق سے دور ہے، یعنی جو اس کے علاوہ کسی غیر کی بندگی کرتے ہیں وہ یاوا گو ہیں، مطلب یہ تھا کہ تم سب یاوا گو ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 15۔ هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا۔ ترجمہ: یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا لیا ہے اس کے سوا غیروں کو اپنے خدا، کیوں نہیں پیش کرتے ان کی خدائی پر کوئی ایسی دلیل جو روشن ہو، ورنہ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 16۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ ترجمہ: اور جب تم الگ ہو گئے ہو ان کفار سے اور ان معبودوں سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا، تو اب پناہ لو غار میں، پھیلا دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کا دامن اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اس کام میں آسانیاں۔ سورہ کہف آیت نمبر 16 کی تفسیر۔ اس کا معنی ہے ما یرتفق ای ینتفع بھی، جس سے نفع اور فائدہ حاصل کیا جائے۔ سورہ کہف آیت نمبر 17۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔
ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة منه ذلك من آیات اللہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ ترجمہ: اور تو دیکھے گا سورج کو جب وہ ابھرتا ہے تو وہ ہٹ کر گزرتا ہے ان کی غار سے دائیں جانب، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو بائیں طرف کتراتا ہوا ڈوبتا ہے، اور وہ سو رہے ہیں ایک کشادہ جگہ غار میں۔ سورج کا یوں طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار اور رہنما۔ سورہ کہف آیت نمبر 17 کی تفسیر۔ اس کی صورت یہ تھی کہ غار کا دہانہ شمال کی جانب تھا، سورج طلوع ہوتا تو بھی، غروب ہوتا تو بھی اس کی دھوپ اس کے دہانے میں داخل نہ ہوتی۔ یہاں پر 15ویں پارے کا 14واں رکوع مکمل ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔